الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے ماہ رمضان کی بہاریں ہم نے دیکھی، عید کی خوشیاں اللہ پاک نے نصیب کی، اور اب ہم اپنی زندگی کے دیگر جو ہے وہ معاملات کی طرف چل رہے ہیں۔ بزرگوں کا ہمارا یہ معمول تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ بزرگ جو ہے وہ 6 مہینے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ماہ رمضان کے لیے دعائیں کیا کرتے کہ باری تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان عطا فرما، اور جب رمضان شریف گزر جاتا تو پھر 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ باری تعالیٰ ماہ رمضان میں جو عبادات ہم نے کی ہیں انہیں قبول فرما لے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا معمول تھا، اور یہ ان کی رمضان المبارک کے ساتھ محبت تھی۔ ہمارے ہاں تو رمضان گزرتا ہے، عید کا دن گزرا تو رمضان کو جیسے ہم بھول جاتے ہیں اور دیگر اپنے کاموں کے اندر اور معاملات کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے اندر جو معاملات ہم نے شروع کیے، جو اپنی ایک عادت ہم نے بنائی، اس کو آگے جو ہے وہ چلانا چاہیے۔ ماہ رمضان کے اندر جیسے تلاوت قرآن کرتے تھے اسی طرح ہو سکے، ورنہ کم از کم کچھ نہ کچھ روزانہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہمیں لازمی کرنے کا معمول جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اسی طرح نمازیں پڑھنے کا معمول اور دیگر عبادات جو ہے وہ کرنے کا، ماہ رمضان میں تراویح ادا کرنے کا معمول تھا۔ تو اب ماہ رمضان کے بعد اس عادت کو ختم کرنے کی بجائے بندہ اس کی جگہ نفل پڑھ لے، یا ہو سکے تو اپنی قضا نمازیں پڑھ لے۔ اسی طرح ہم جب ساری کے لیے اٹھتے تھے تو اب اس عادت کو بندہ برقرار رکھنے کی کوشش کرے، اس ٹائم کے اندر اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے۔ تو جتنا ہو سکے اپنی اس روٹین کو کیا ہے برقرار رکھنا چاہیے، تاکہ ہم ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اب اس آیت کے اندر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے بعد والی زندگی کے متعلق بیان فرمایا کہ ہم نے اسے کیسے گزارنا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر ہم نے کیسے زندگی گزاری، اب اس کے بعد والے جو ایام ہیں، جو زندگی کے لمحات ہیں، ہم نے کیسے گزارنے ہیں۔ فرمایا بے شک پرہیزگاروں کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ مطلب کیا؟ فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ جب بھی ان کو کسی گناہ کا جو ہے وہ وسوسہ دلاتا ہے، جب گناہ کرنے کا ان کا ذہن بناتا ہے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یاد کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، اور ان نعمتوں کی ناشکری کے بدلے میں جو عذاب اس نے تیار کر رکھا ہے جب اس کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا وصف بیان فرمایا ہے، اور میں نیک وہ ہوتے ہیں، متقی وہ ہیں، تقوی اختیار کرنے والے وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں، جب شیطان ان کو وسوسہ دلاتا ہے، گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یاد کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی جو نعمتیں اس بندے کو ملی ہیں، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، یہ آزاد سلامت ہے یہ نعمت، یا دیگر جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، بندہ ان کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ پاک کے عذابات کو یاد کرتا ہے، تو فوراً اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ اللہ پاک کی نافرمانی سے باز آ جاتا ہے۔ یہ متقی بندے کی، یہ نیک بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصف بیان فرمایا ہے۔ اب شیطان کی عادت کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ شیطان بندے کے دل میں ایک دفعہ وسوسہ ڈال کے واپس ہٹ کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، کسی کو وسوسہ دلایا، اب بندہ اس کی چنگل میں نہیں آیا، گناہ سے بچ گیا، وہ دوبارہ پھر وسوسہ دے گا، پھر اس کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا، بندہ پھر بچ جائے گا، دوبارہ پھر کوشش کرے گا،
وہ بار بار بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ اپنے اس عمل سے باز نہیں آتا۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب شیطان بار بار اسے اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہا ہے تو بندہ بھی بار بار اس کے چنگل سے بچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ کر اس کی عبادت کی طرف بڑھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس عمل کو قبول کر کے اس پر اسے جزا عطا فرمائے کہ جب شیطان باز نہیں آ رہا تو میرا بندہ بھی میرے نیکی کرنے سے، میری فرما برداری کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ یہ ایک بندے کی شان ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر دم یہ کوشش کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا کہ تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے، اللہ پاک کی فرما برداری سے دور کرے، تمہیں گناہوں کی طرف لے کر جائے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس دشمن سے بچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کرنی ہے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک دفعہ نماز ادا کر رہے تھے، اب شیطان آیا۔ اب آپ اس کے اندر غور کریں کہ جس بندے کے دل میں جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، شیطان اس پر حملہ بھی اتنا زیادہ ہی سخت کرتا ہے۔ ایک عام بندہ ہے، شیطان اس کو وسوسہ بھی عام طرح کا دلائے گا، لیکن اگر کوئی عالم ہے، کوئی بڑا ہے، اس کو وسوسہ بھی اسی طرح کے شیطان دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے اتنے بڑے ولی تھے، اب شیطان نے حملہ کیسے کیا؟ باز تو آنا نہیں اس نے، اور اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جب اس کو مردود کیا گیا، اس وقت اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تو اب اس نے کیسے حملہ کیا کہ شیطان ایک بادل کی صورت میں جو ہے وہ ان کے اوپر آ گیا اور کہنے لگا، اے عبد القادر، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تم نے بہت زیادہ عبادات کر لی ہیں، لہٰذا آئندہ کے بعد میں نے ساری حرام چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا وار تھا۔ اگر کوئی آج کے دور کا بندہ ہوتا وہ تو سمجھتا کہ میں تو ولی بن گیا ہوں، مجھے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ بڑی بشارت مل گئی ہے کہ حرام چیزیں میرے لیے حلال ہو گئی ہیں، میں نے بڑی زیادہ عبادت کر لی ہے۔ لیکن نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، ان پر اللہ پاک کا خاص فضل اور کرم تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے متعلق کبھی یہ فرمان نہیں جاری کیا کہ میں نے حرام چیزیں تمہارے اوپر حلال کر دی ہیں، حالانکہ وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تو میرے لیے یہ حکم کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا وار ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے شیطان دور ہو جا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اور شیطان ایسا دور ہوا، فرماتے فوراً جو بادل اوپر آیا تھا وہ فوراً سیاہ ہو گیا، ختم ہو گیا، جو بادل اوپر چھائے تھے وہ دھوئیں کی شکل اختیار کر گئے، اور شیطان اس اعوذ باللہ پڑھنے کی برکت سے دور چلا گیا۔ لیکن جاتے جاتے وہ اپنے کام سے باز نہیں آیا، جاتے وہ کیا کہہ کے گیا؟ اے عبد القادر، میں نے اس وار کے ذریعے 80 لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لیکن تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے، وگرنہ آج تم نے بھی گمراہ ہو جانا تھا۔ اب یہ بہت بڑا وار تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، شیطان تو دوسرا وار کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل نے تیرے وار سے بچایا ہے۔ کیسا حملہ تھا اور کیسا انہوں نے جواب دیا۔ تو شیطان باز نہیں آتا۔ اب ایک دفعہ اس نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، وہ اس کے چنگل میں نہیں آئے، اللہ پاک نے انہیں بچا لیا، لیکن جاتے جاتے وہ دوبارہ حملہ کر کے گیا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ فرمایا، علم کا کوئی کمال نہیں، وہ علم بھی اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور تیرے چنگل سے، تیرے وسوسے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مجھے محفوظ رکھا ہے۔ یہ ہے شیطان کا وار۔ تو جب ایک دفعہ وہ ہمیں کسی گناہ کی طرف مائل کرے، ہم بچ گئے، تو اب وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھے گا نہیں، وہ دوبارہ کسی اور گناہ کی طرف مائل کرے گا، وہ دوبارہ کوئی اور وسوسہ ہمارے ذہن کے اندر ڈالے گا۔ تو ہم نے ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ورد کرنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ اس سے ہمیشہ کیا ہے، ہمیں
محفوظ فرما تاکہ ہم تیری فرما برداری والے کام کر کے اس دنیا سے جانے میں کامیاب ہوں۔ اسی طرح اب قرآن پاک کے اندر وہ بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ شیطان کی بات کو ذکر کیا گیا کہ جب شیطان کو مردود کر کے اللہ پاک کی بارگاہ سے بھیج دیا گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، تو اب اس نے کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ یہ ہمارے متعلق شیطان کہہ رہا ہے، ہم انسانوں کے متعلق، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنی جرات کر کے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر جو صراط مستقیم ہے اس پر بیٹھ جاؤں گا جم کر، جو بھی سیدھے راستے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، کہتا ہے میں ہر طرح سے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، کبھی اس کو آگے سے گمراہ کروں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے، کہتا ہے میں کوشش کر کے اسے ضرور گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اور آگے کیا کہتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں؟ کہتا ہے ضرور اکثر بندوں کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی کہتا ہے میں بہت ساروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کام کے اندر میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا۔ یہ شیطان نے خود اللہ پاک کی بارگاہ میں بیان کیا ہے، اور آج وہ اپنی اس بات پر بالکل عمل کر بھی رہا ہے، ہر طرح سے وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بندہ گھر کے اندر ہے تو ٹی وی کے اوپر فلم اور ڈراموں کا فتنہ ہے، شیطان اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لڑائی جھگڑے کے ذریعے بندے کو گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔ بندہ باہر جا رہا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، عدم برداشت، وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے۔ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ بندے کو کہتا ہے کہ نماز ہی نہ پڑھو، سب سے پہلے تو یہی ذہن بناتا ہے نا۔ لیکن اگر بندہ ہمت کرتا ہے، اللہ پاک کا فضل اس کے شامل حال ہو جاتا ہے، وہ نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، پھر دوسرا وسوسہ کیا آتا ہے کہ چلو آج نہیں کل سے شروع کر لینا، اب فجر رہ گئی ہے کوئی نہیں زور سے شروع کر لینا، جمعے سے نمازیں شروع کر لینا، پھر وہ دوسرا یہ وسوسہ دلاتا ہے، پھر بندہ اس میں بھی اس کو ناکام کر دیتا ہے، بندہ اپنا ذہن بنا کر اٹھ جاتا ہے تو وضو کے اندر وسوسہ دلائے گا، پھر بندہ نماز کے لیے آئے گا تو یہ وسوسہ ذہن میں آئے گا جلدی جلدی نماز پڑھ لو، بقیہ بھی بہت سارے کام جا کر کرنے ہیں۔ اب بندہ کیا کرے گا؟ فوراً بھاگم بھاگ نماز ادا کرے گا، بہت ساری نماز کی ضروری چیزیں بھی چھوٹ جائیں گی۔ اگر بندہ اس میں بھی اسے ناکام کر دیتا ہے، اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ وسوسہ دلائے گا کہ یار بڑا تو نیک بندہ ہے، تو بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھا ہے۔ اب وہ ریاکاری کا جو ہے وہ وسوسہ بندے کے ذہن میں ڈالے گا، لوگ تیری واہ واہ کریں گے، کہیں گے یار بڑا پکا نمازی ہے، یہ تو کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑتا، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے۔ پھر وہ اس طرح کر کے بندے کے گناہ کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک وہ ہر طرح سے کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں بندے کی اس عبادت کو ضائع کروا دوں، ریاکاری کے ذریعے۔ پہلے تو عبادت کرے ہی نہیں، اگر ذہن بن گیا ہے تو پھر اور دنوں تک جو مؤخر کرے، اتنے دن اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہے، کامیاب ہو گیا، پھر ریاکاری کا وسوسہ دلائے گا کہ وہ لوگ واہ واہ کریں گے تو خوش ہو جائے گا۔ تو اس طرح وہ بندے کی عبادت کو ضائع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن جو اس کے اس وار کو ناکام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک کیسا اس کو جو ہے وہ فضل و کرم عطا فرماتا ہے اور کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ سنیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے اور ایک نوجوان بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت سے بڑے متاثر تھے، یار یہ نوجوانی کی حالت میں بھی اتنی زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے۔ اب ہوا کیا، وہ نوجوان جب نماز عشاء پڑھ کر گھر جاتا تو راستے کے اندر ایک عورت اسے گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی، وہ ہر دفعہ جو ہے وہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچ کر اپنے گھر چلا جاتا۔ اب ایک دن اس عورت نے اسے گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی مائل ہو گیا، اب شیطان اس پر حاوی آ گیا۔ جو ہی وہ اس عورت کے قریب جانے لگا تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان آیا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک جب اللہ پاک کے نیک بندوں کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو اس کی آنکھیں کھل گئی، اس نے کہا میں اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر نیک لوگوں کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ نافرمانی کرتے وقت اللہ پاک کے حکم کو سامنے رکھ کر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وہ بندہ وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔
اب اس کا والد جب اس نے دیکھا کہ بڑی دیر ہو گئی میرا بیٹا گھر میں نہیں آیا تو وہ اس کی تلاش کے لیے نکلا. رستے میں دیکھا کہ بیٹا بے ہوش پڑا ہوا ہے, اسے اٹھایا گھر لے کر گیا. جب اس نوجوان کو ہوش آیا تو اس نے سارا واقعہ اپنے والد کو بتایا, اور واقعہ سناتے سناتے دوبارہ یہی اللہ پاک کا فرمان اس کے ذہن پر آ گیا, اور یہ فرمان سناتے ہی اس نوجوان نے ایک ہچکی باندھی اور اس کا دم نکل گیا. نوجوان اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا, فوت ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو اس نوجوان کے متعلق پتا چلا کہ اسے غسل و کفن پہنا کر اسے جو ہے وہ دفن کر دیا گیا ہے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر آئے اور آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. جب اس نوجوان کی قبر پر آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی تو اس کی قبر سے جواب آیا, کہتا یا امیر المؤمنین بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. یہ ہے خوف خدا کا صلہ, خوف خدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام, کہ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اللہ پاک کے حکم کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی نافرمانی سے منع کیا ہے, ہم نے اس کا بندہ ہوتے ہوئے بندہ ہونے کی حیثیت سے نیک اعمال کی طرف بڑھنا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جب بندہ اس خوف کی وجہ سے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا اور آخرت کے اندر مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. دنیا میں تو عزت ملتی ہی ہے, لیکن آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور روایات کے اندر اس طرح کی کثیر چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان فرامین کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے شیطان جب بھی کسی گناہ کا وسوسہ دلائے, یا رمضان میں بڑی عبادات کر لی ہیں, 5 وقت باجماعت نماز بھی پڑھتے رہے ہیں, تراویح بھی ادا کی ہے, روزے بھی رکھے ہیں, تلاوت قرآن بھی کی ہے, اب کیا ضرورت ہے, اب کوئی نہیں پڑھ لیں اللہ پاک بخشنے والا ہے, کوئی رہ بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ شیطان کا وار ہے, وہ عبادت سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اب وہ آزاد ہو چکا ہے نا. رمضان میں تو وہ ویسے قید میں تھا, اب وہ آزاد ہو گیا ہے. اب اس کی کوشش یہی ہے کہ جتنی عبادات انہوں نے کی ہیں ماہ رمضان کے اندر ان کو ضائع کیا جائے, اور آگے ان کو عبادات کرنے سے کیا ہے منع کیا جائے, تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف بڑھ نہ سکے, اس کی نافرمانی کریں. جب کل قیامت کے دن شیطان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا, اس کے سارے ماننے والوں کو بھی اس کے ساتھ ہی جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو تیری بات مان کر نافرمانی کرتے رہے, گناہ کرتے رہے, نیک اعمال کی طرف مائل نہیں ہوئے, تو آج تیرے ساتھ ہی جہنم کے اندر جا رہے ہیں. اس میں شیطان کی بھی ذلت اور رسوائی ہے, اور ان لوگوں کی بھی ذلت اور رسوائی ہوگی جو شیطان کی باتیں مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو کر گناہوں کے اندر جا پڑتے ہیں. جب بھی یہ وسوسہ ذہن میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے, اعوذ باللہ کا ورد کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو نیکی کے لیے لازمی طور پر تیار کرنا چاہیے. اب آگے سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی جو ہے وہ نیک شخصیات پیدا کی ہیں اس امت کے لیے ہماری ترغیب کی خاطر. اب بزرگان دین کا آپ عمل دیکھیں, بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے گزرے. حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا واقعہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے. آپ بیٹھے تھے, ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے اچانک ذہن کے اندر تصور باندھا اپنے آپ کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرانے کے لیے کہ میں جہنم کے اندر ہوں. ایک تصور باندھا, میں جہنم کے اندر بھیج دیا گیا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوں. روایات کے اندر جو عذاب بیان کیا گیا ہے کہ جہنمیوں کو جو زیادہ سخت گناہ گار ہوں گے, جو نماز قضا کرنے والے ہوں گے, انہیں جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا. یہ ساری روایات انہوں نے اپنے ذہن کے اندر دہرائیں, ان کو جو ہے وہ یاد کیا. آخر کے اندر اپنے آپ سے سوال کیا, اپنے نفس سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کو, کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس طرح عذاب کے اندر گرفتار کرنا ہے, تو تیری کیا نیت ہے, تو کیا چاہتا ہے؟ تو فوراً نفس نے یہی جواب دیا کہ میں اللہ پاک کے عذاب سے نجات چاہتا ہوں, اللہ پاک مجھے اس عذاب کے اندر گرفتار نہ کرے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بندہ سنے گا کہ اسے آگ کے اندر ڈالا جانا تو وہ اپنے لیے پسند تو نہیں کرے گا. تو نفس نے یہی کہا کہ میں اللہ پاک کے عذاب برداشت نہیں کر سکتا, میں چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو آپ نے
آگے دوسرا تصور باندھا، پھر خیال کیا کہ میں جنت کے اندر بھیج دیا گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت مجھے عطا فرما دی ہے، حوریں ہیں، جنت کی جو نہریں میں ان سے شہد اور دودھ جو ہے وہ پی رہا ہوں، اللہ پاک نے ہر طرح کی نعمت مجھے عطا فرما دی ہے۔ پھر اپنے نفس سے سوال کیا، اپنے آپ سے پوچھا تجھے جنت چاہیے یا جہنم چاہیے؟ تو فوراً نفس نے کیا خیال آیا کہ مجھے تو جنت چاہیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں، قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پھر اپنے نفس سے کہا کہ جب تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم میں داخل نہ کرے، تجھے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، تو پھر خود کو یہ سمجھ کے اللہ پاک نے تجھے مہلت دے دی ہے، تو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے جن اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ اعمال کیا کر، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کر جب تو اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم کے اندر داخل نہیں فرمائے گا۔ تو ایسے سمجھ کہ اللہ پاک نے تجھے دوبارہ مہلت عطا فرما دی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اللہ پاک کے عذاب کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ نیک کام کریں گے تو نعمتیں ملیں گی، اگر گناہ کریں گے تو اللہ پاک کا عذاب ملے گا۔ اور پھر ہمارے نفس کس طرف مائل ہوگا؟ نعمتوں کی طرف۔ تو نعمتوں کی طرف مائل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان نعمتوں والے اعمال بھی کرنے پڑیں گے۔ جنت میں جانا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے پر فرض ہے، یہ ہمیں پڑھنی پڑے گی۔ جنت میں جانا ہے تو جنت والے اعمال کرنے پڑیں گے، زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرنے پڑے گی، دیگر اپنے حقوق ادا کر کے، بندوں کے حقوق ادا کر کے دنیا سے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو بزرگوں کا یہ عمل تھا، وہ اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرتے، لیکن ہم نعمتوں کو بھی یاد نہیں کرتے اور اس کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو نہیں ڈراتے۔ اس کا صلہ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بندہ آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف کیا ہے، مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے، فرمایا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ پاک کے ولی گزرے ہیں۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا، کہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ نہیں پا رہا، تو میں کوئی طریقہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کر، دنیا کے اس کونے میں چلا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے گناہ کرتا وہ دیکھے گا نہیں۔ کہتا ہے کیسی بات کر رہے ہیں، دنیا میں ایسی کوئی جگہ موجود ہی نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نہ دیکھتا ہو، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو بندہ اس سے کیسے چھپ سکتا ہے۔ اسے نصیحت کی، فرمایا جب تمہارا گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اپنے آپ کو ایسا چھپا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ نہ سکے، یا اپنے آپ کو دنیا کے اس کونے میں لے جا جہاں اللہ پاک تجھے دیکھے گا نہیں، یا فرمایا کل قیامت کے دن جب تیرے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ اسے جہنم میں ڈالا جانا ہے تو فرشتوں کو کہنا میں نے جہنم میں نہیں جانا۔ کہتا کیسی بات کر رہے ہیں، قیامت والے دن تو گناہ گاروں کو گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کے بس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا جب اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے چھپا بھی نہیں سکتے، جب اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے جہنم سے بھی بچا بھی نہیں سکتے، تو پھر یہی کام کر لو نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، جب بھی گناہ کا ارادہ بنے تو یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کسی حال کے اندر بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا۔ جب ہر جگہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا ہوگا، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ کر کے جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اور جیسے ہم نے ماہ رمضان میں عبادات کی، اس اپنی روٹین کو آگے برقرار رکھنے کی کوشش کریں، وگرنہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ لازمی تلاوت قرآن کے اندر، نوافل کے اندر، دیگر عبادات کے اندر صرف کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں۔ اور 5 وقت کی نماز یہ تو فرض ہے، یہ تو کسی صورت کے اندر چھوڑ ہی نہیں سکتے، اس کو لازمی ادا کریں با جماعت، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔